الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله ومولانا العظيم. خواہشوں سے پھول نہیں گرتے ہیں جولی میں، خواہشوں سے پھول نہیں گرتے ہیں جولی میں، کرم کی شاخ کو ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا کوسنے سے اندھیرے کو، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. قابل قدر صد احترام معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی منحوس ترین چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس کو آج ہم سود کے نام سے جانتے ہیں، جس میں آج کی اکثریت ملوث ہے. یہ سود ایسی منحوس ترین چیز ہے جس سے خاندان کے خاندان ملوث نظر آتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے پورے اس رکوع میں اس خبیث ترین چیز کو بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ سود خور اٹھیں گے تو اٹھ نہیں سکیں گے، اور اگر اٹھیں گے تو ان کے اوپر ایسا محسوس ہوگا کہ ان کو جنون طاری ہے، مدہوشی طاری ہے، ان کو کسی خبیث ترین شیطان نے اچک لیا. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے سود کو بے کے مماثل قرار دیا. جس طریقے سے بے تجارت جائز ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی اس کے متبادل قرار دے رہے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. حالانکہ اللہ رب العزت نے بے کو، تجارت کو، معاملات کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. کہ جب اللہ کی نصیحت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، لوگ اس سے بچ گئے تو ان کے لیے وہ جو گزر گیا اور ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے لیے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ رب العزت ربا کو مٹاتے ہیں. ربا کے معاملے میں جو معاملات ہوں گے ان سب کو کالعدم قرار دیتے ہیں، منہدم کرتے ہیں. اگرچہ انسان کو بڑھتی ہوئی رقم معلوم ہوتی ہے، وہ یا تو ڈاکٹر کی فیسوں میں چلی جائے گی، یا تو مقدمات میں چلی جائے گی، یا اسراف میں خرچ ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العزت جس چیز کو بڑھاتے ہیں وہ نیکی ہے، وہ صدقات ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.
واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ رب العزت کسی متکبر، کسی گنہگار کو پسند نہیں کرتے، محبوب نہیں کرتے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک پریشان زدہ ہوگا، لیکن اہل ایمان خوشخرم ہوں گے، ان کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقین نیازی کی۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، آگے اللہ رب العزت پھر اس ربا کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اے متقی پرہیزگارو، جو تمہارے پاس ما بقیہ سود کی رقم ہو اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی کلعدم کرا دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، ان چیزوں کو تم اختیار کرو گے، تو سمجھ لیجیے تمہارے لیے اللہ رسول کی اعلان جنگ ہے۔ اور میرے عزیزوں، سمجھ جاؤ جس سے اللہ رب العزت رسول اللہ کی اعلان جنگ ہو تو اس کا کیا حشر۔ پھر آگے اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں، مومنین کو تسلی دے رہے ہیں، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ بس اگر تم توبہ کرتے ہو، رجوع کرتے ہو، تو تمہارا جو اصل مال ہے وہ تم کو مل کر رہے گا، نہ تو تم ظلم کرنے والے ہوگے، نہ تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور سامعین کرام، یہ اللہ رب العزت نے پورے اس رکوع میں سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے اور اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ ایک دیہاتی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عباس، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، آپ کے بھتیجے بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اگر میں یہ کہوں، اگر امتی پیغمبر کی موجودگی میں یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں تو یہ ادب کے خلاف، اور اگر یہ کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں بڑا ہوں تو سچائی چھپتی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں بڑا ہوں تو سچائی چھپتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بہترین حسین ترین اس کو جواب دیا کہ کل قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے آداب پیغمبر سکھلا دیا۔ فرمایا، اے صاحب، بڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ پیدا پہلے میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے پیغمبر کی شان، یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ ہے صحبت کا اثر۔ میرے عزیزوں، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے شروع میں، تو ان کے پاس سود کی رقم کروڑوں میں آ رہی تھی، اور وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی تو قربانی دی تھی، بتوں کی پوجا چھوڑ دی، شرک و بدعت کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، رب کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اب مال کی بھی قربانی دینے پڑ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے موقع پر دلوں کو سلجھانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابتدا سے فرمائیے جن کا سود زوروں پر ہے، سب سے زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے 2 دن کی مہلت دے دیجئے۔ 2 دن جو میرا اتنا ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں سود آ رہا ہے، اس کو میں دین کی بلندی میں، ایمان کی سربلندی میں، دین کے کام میں لگا دوں۔
میرے عزیزوں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگوں، میں تمام سود کو کالعدم کرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا کے سود کو کالعدم کرا دوں. اور فرمانے لگے کہ عباس ایک دو دن کیا کچھ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں لینا. عباس رب دے گا، اللہ دے گا، پروردگار دے گا، حلال دے گا، قلیل دے گا، کثیر دے گا، لیکن تم اللہ رب العزت پہ اعتماد کرو، اللہ رب العزت پر یقین کرو. میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی 2 دن بھی انتظار کرنا، 2 دن بھی مہلت دینا جو ہے گوارا نہیں، تاکہ کل قیامت تک آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اپنوں کے لیے اور قانون تھا، دوسروں کے لیے اور قانون تھا. میرے عزیزو، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے انہوں نے ایمان کو قبول کیا، کہ ابھی تو جان کی قربانی دی تھی، اب مال کی بھی قربانی دینی پڑی. میرے عزیزوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ ہیں، ہم اس خبیث ترین سود جیسے ملعون چیز میں ملوث نظر آتے ہیں، اور پھر یہ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، پراگندہ بال بہت دور سے آ رہا تھا اور اس کے اوپر سفر کے آثار ظاہر تھے، اور وہ کہتا ہے میرے رب، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لیجئے. لیکن سنیے، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی جو جسم پلا بڑھا وہ بھی حرام کی غذا سے جو ہے پلا بڑھا، تو این المستجاب، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ یہی حال ہماری ہے، ہم سب کی یہی حال ہے کہ آج ہم سود میں ملوث ہیں، شک و شبہ میں ملوث ہیں. میرے عزیز بھائیو دوستو، آج ہم قرضہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر 3% متعین کر دیتے ہیں، جو بہت ہی لعنت والی چیز ہے، بہت ہی خبیث ترین چیز ہے. اگر وہی انسان اس قرضے کو اپنے بھائی کی مدد میں لگا دے، اپنے بھائی کے کام آ جائے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بندے نے آپ سے 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی کہ بھائی مجھ کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے. اگر آپ اس کو دیتے ہیں اور وہ متعینہ مقررہ وقت پر نہیں دے سکتا ہے، تو میرے عزیزوں، جتنے دن وہ آپ اس کو مہلت دو گے، 2 لاکھ کا روزانہ ثواب آپ کو ملتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، لہذا ہمیں اس خبیث ترین، لعین ترین سود جیسی وبا سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم خود بھی بچیں، اپنے بھائیوں کو بچائیں، اپنے خاندان والوں کو بچائیں، ورنہ اگر ہم اس میں ملوث رہیں گے تو ہماری عبادات نہ قبول ہوں گی، ہماری نہ دعائیں قبول ہوں گی، اور ہم جو ہے پستی، ذلت و گہرائی کے گال میں جا گریں گے. میرے عزیز بھائیوں، اس سود جیسی، ملعون جیسی چیز کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ اپنی ماں سے زنا کے برابر اس گناہ کو مترادف قرار دیا. وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت، جس کو رب نے اپنی رضامندی بتلایا، وہ ماں جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، جو ہے وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ اس گناہ کو ان تنبیہات بھرے جملوں سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کچھ عقل و خرد رکھتے ہیں. لہذا میرے عزیزوں، ہمیں اس برائی، اس خبیث ترین، منحوس ترین چیز سے بچنا چاہیے، اور ورنہ سمجھ لیجیے ہماری یوں مثال ہوگی کہ ایک بحری جہاز ہے، ایک سمندری جہاز ہے جو 3 منزلہ ہے، اور وہ جا رہا ہے، اس میں مسافر بیٹھے سفر کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اب نیچے طبقے والوں کو پیاس لگی، وہ پانی کی ضرورت ہے ان کو، تو اوپر جائیں، پانی اوپر مل رہا ہے، لیکن وہ اوپر جانے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیچے سے سوراخ کر لیں اور پانی لے لیں تاکہ اوپر جانے کی زحمت نہ پڑے.
تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اگر وہ یہ کام کرے تو اس وقت میں اوپر والے ان کو منع بھی نہ کرے کہ وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے، لہذا ان کو سوراخ کرنے دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگ سب جان سکتے ہیں کہ وہ جہاز پہلی بلڈنگ، دوسری بلڈنگ، تیسری بلڈنگ، ہر طبقے کے لوگ جو ہے اس سمندر میں غرق ہو جائیں گے، ہر طبقے کے لوگ اس میں جو ہے بہہ جائیں گے اور اپنی جان کو جو ہے فنا کر دیں گے۔ یہی حال ہمارا میرے عزیزو ہے کہ اگر ہم نے سود جیسی ملعون ترین خبیث ترین چیز کو نہیں چھوڑا، اپنے آپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے معاشرے میں اس وبا کو نہیں چھوڑا، تو سمجھ لیجئے اس گناہ میں ہم ملوث ہو کر اپنی آخرت کو خراب کرنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم، پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔